ایک بات بتاؤ، رات کو سونے سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آنکھیں بند ہو لیکن دماغ بند نہ ہو؟ کوئی بات جو صبح ہوئی تھی، کوئی لفظ جو کسی نے کہا تھا، کوئی فیصلہ جو ابھی کرنا ہے، کوئی خوف جو بے وجہ لگتا ہے، اور یہ سب ایک ساتھ دماغ میں گھومنے لگتے ہیں، ایک چکر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور تم بس لیٹے رہتے ہو تکے ہوئے، لیکن نیند کہیں نہیں۔ اگر ہاں تو یہ کتاب تمہارے لیے ہے۔ کتاب کا نام ہے The Art of Not Overthinking، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ سوچنے کا فن۔ لکھی ہے شوریا کپور نے، ایک نوجوان مصنف جنہوں نے 2024 میں یہ کتاب لکھی۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو حد سے زیادہ سوچتے ہیں، حد سے زیادہ محسوس کرتے ہیں، حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور حد سے زیادہ دوسروں میں لگا دیتے ہیں، اور پھر خود کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ شوریا نے خود لکھا ہے، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو کھوئے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، اور جنہیں لگتا ہے کہ کوئی انہیں سمجھتا نہیں۔ یہ کتاب تمہیں یہ احساس دلائے گی کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ جب سے یہ کتاب پڑھی ہے، مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے میرے دماغ کے شور کو تھوڑا کم کر دیا ہو۔ آج میں تمہیں وہ سب بتاتا ہوں، تو سنو۔ کتاب 4 حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ ہے تم محبت کے لائق ہو، دوسرا تم خوشی کے لائق ہو، تیسرا تم سکون کے لائق ہو، اور چوتھا تم شفایابی کے لائق ہو۔ اور یہ چاروں حصے مل کر ایک ایسی بات کہتے ہیں جو شاید تم نے اپنے آپ سے کبھی نہیں کہی۔ کتاب کا پہلا صفحہ کھولا تو شوریا نے ایک بات کہی جو پڑھ کر آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے لکھا، اگر آج تم تکلیف میں ہو تو جان لو کہ یہ احساس بھی عارضی ہے۔ جیسے خوشی چلی گئی تھی ویسے یہ درد بھی چلا جائے گا۔ تمہیں ہر روز خود پر سخت نہیں ہونا، کیونکہ زندگی مشکل ہے۔ تم کندھوں پر پہاڑ اٹھائے چل رہے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری کہانی میں خوشی باقی نہیں۔ یہ پڑھ کر لگا جیسے کوئی دوست مجھ سے بات کر رہا ہے، نہ کوئی لیکچر، نہ کوئی فلسفہ، بس ایک گرم سچا جملہ۔ اب پہلی بڑی بات، شوریا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ ضرورت سے زیادہ سوچنا آتا کہاں سے ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اوور تھنکنگ کی جڑ اکثر 3 جگہوں میں ہوتی ہے: ناکامی کا خوف، ماضی کے ان تجربات کا بوجھ جو ابھی تک دل پر ہے، اور وہ دباؤ جو دنیا ہم پر ڈالتی ہے کہ ہم کیسے ہونے چاہیے، کیا کرنے چاہیے، کیا بننے چاہیے۔ ذرا سوچو، ہم میں سے اکثر کے ساتھ یہی ہوتا ہے نا؟ کوئی ایک بار کہہ دے تم سے نہیں ہوگا، اور ہم سالوں تک اسی جملے کو اپنے دماغ میں گھماتے رہتے ہیں۔ کوئی ایک بار چلا جائے اور ہم ہر نئے رشتے میں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ بھی چھوڑ جائے گا۔ کوئی ایک بار مذاق اڑائے اور ہم ہر کام سے پہلے سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ شوریا کہتے ہیں کہ اوور تھنکنگ کا علاج شروع ہوتا ہے جب تم یہ پہچانو کہ یہ سوچ آتی کہاں سے ہے، اور پھر خود سے پوچھو کہ کیا یہ سچ ہے یا میں نے اسے سچ مان لیا ہے۔ پھر کتاب میں وہ بات آئی جو میرے لیے سب سے بڑا سبق تھا۔ شوریا کہتے ہیں کہ اوور تھنکنگ ہمیشہ اس وقت سب سے زیادہ بڑھتی ہے جب ہم بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ ان کا ایک اصول ہے، ایکشن ڈیمینشز اینزائٹی، یعنی عمل پریشانی کو کم کرتا ہے۔ جب تم ایک فیصلہ نہیں کر پاتے، جب تم ایک کام شروع نہیں کر پاتے، جب تم بس سوچتے رہتے ہو تو پریشانی بڑھتی ہے، لیکن جیسے ہی تم ایک چھوٹا سا قدم اٹھاتے ہو، وہ گھبراہٹ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ انہوں نے ایک بہت کام کی بات کہی کہ اپنے فیصلوں کو ایک ڈیڈ لائن بناؤ۔ مثلاً اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو خود سے کہو کہ مجھے یہ فیصلہ فلاں تاریخ تک کرنا ہے، اور پھر کر لو۔ کامل فیصلہ کوئی نہیں ہوتا، ہر فیصلے میں کچھ خطرہ ہوتا ہے، لیکن بے فیصلگی کا خطرہ سب سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری ساری توانائی چوس لیتا ہے اور تمہیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اب کتاب کا دوسرا حصہ، اور یہ میرا سب سے پسندیدہ حصہ ہے۔ شوریا کہتے ہیں کہ ہماری اوور تھنکنگ کا ایک بہت بڑا حصہ اس بات سے آتا ہے کہ ہم وہ چیزیں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں، اور وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے بس میں ہیں۔ بس ایک سوال اپنے آپ سے پوچھو، کیا یہ میرے کنٹرول میں ہے؟ اگر ہاں تو کرو، اگر نہیں تو چھوڑو، بس اتنا۔ سننے میں آسان لگتا ہے، لیکن یہ سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ ہم اکثر دوسروں کی رائے کو، دوسروں کے فیصلوں کو، دوسروں کی زندگی کو اپنے دماغ میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔
فلاں نے کیا سوچا ہوگا، فلاں کیا کہے گا، فلاں نے دیکھا تو کیا ہوگا۔ یہ سب تمہارے کنٹرول میں نہیں، اور جو تمہارے کنٹرول میں نہیں اس پر توانائی لگانا، شوریا کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو خود سزا دینا ہے۔ پھر کتاب میں ایک بات آئی جو بہت دل کو لگی۔ شوریا نے پیپل پلیزنگ کی بات کی، یعنی ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش۔ انہوں نے کہا کہ اوور تھنکنگ اور پیپل پلیزنگ ایک دوسرے سے بہت گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ جب تم ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو تو ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہو، کیا اسے پسند آیا، کیا وہ ناراض ہوگا، کیا میں نے صحیح کیا، اور یہ سوچنا کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ تم ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ شوریا نے لکھا، تمہاری قدر اس بات سے نہیں ہوتی کہ کتنے لوگ تم سے خوش ہیں، تمہاری قدر اس بات سے ہوتی ہے کہ تم اپنے آپ سے کتنے راضی ہو۔ یہ جملہ پڑھ کر میں رک گیا، کیونکہ ہم سالوں تک دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور پھر ایک دن تکے ہوئے پوچھتے ہیں، میں کہاں ہوں؟ اب کتاب کا تیسرا حصہ، سکون کے بارے میں۔ شوریا کہتے ہیں کہ جب اوور تھنکنگ کی گرفت میں ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرو، اپنے اندر کی آواز سنو، یعنی جرنل لکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بات تمہارے دماغ کو باری کر رہی ہے اسے کاغذ پر لکھ دو۔ جب خیال کاغذ پر آ جاتا ہے تو دماغ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور اکثر جب تم وہ خیال لکھتے ہو تو خود ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنی دماغ نے بنا دی تھی۔ انہوں نے ایک اور بات کہی جو بہت عملی ہے، جب اوور تھنکنگ شروع ہو تو خود کو ڈسٹریکٹ کرو، اور یہ نہیں کہتے کہ مسئلے سے بھاگو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر منفی خیال کے ساتھ انگیج نہ کرو۔ کچھ خیال ایسے ہوتے ہیں جن کو جتنا سوچو گے اتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں، جیسے آگ میں تیل ڈالنا۔ تو اس لمحے جب وہ خیال آئے، اٹھو، چل کر آؤ، کسی دوست کو فون کرو، کچھ دیکھو، کچھ سنو، اس خیال کو انرجی دینا بند کرو۔ کتاب میں یہ بھی تھا کہ جب اوور تھنکنگ ہو تو کسی ایسے شخص کو فون کرو جو تمہیں جج نہ کرے، جو تمہاری بات سنے بغیر حل دے، جو تمہیں یہ احساس دلائے کہ تم سمجھے گئے ہو۔ یہ شخص کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے اور کوئی تھراپسٹ بھی۔ شوریا کہتے ہیں کہ مدد مانگنا کمزوری نہیں، یہ ہمت ہے۔ اب کتاب کا سب سے خوبصورت حصہ، شفایابی کا حصہ، اور یہاں شوریا نے کچھ ایسا لکھا جو پڑھتے ہوئے آنکھیں بھر آئی۔ انہوں نے لکھا، تم اتنے امیزنگ ہو لیکن تم یہ بھولتے رہتے ہو۔ امیزنگ لوگ امیزنگ چیزوں کے لائق ہوتے ہیں، پریشان خیالوں اور بھاری دل کے نہیں۔ تم اس قابل ہو کہ تمہارا دل خوشی سے بھرا ہو، تم بہترین ناشتے کے لائق ہو، ایسی چائے کے جو جنت جیسی ہو، ایسے دوستوں کے جو ہمیشہ ساتھ ہو، ایسی شامیں جو سکون دے، بارش کی وہ خوشبو جو دل کو سکون دے۔ تم اپنی انزائٹی کے بتائے سے کہیں زیادہ کے لائق ہو۔ دیکھو، شوریا نے یہ بھی کہا کہ تم پر یقین نہ کرنے والے لوگ ہوں گے، تمہارے خوابوں کو چھوٹا کرنے والے ہوں گے، تمہیں نیچے کرنے والے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے جب تم خود ان کی باتوں کو سچ مان لو، جب تم خود سوچنے لگو کہ ہاں، شاید میں واقعی ناکام ہوں گا، شاید میں واقعی کمزور ہوں گا، شاید میں واقعی کم ہوں۔ انہوں نے کہا، کوئی اور نہیں بتائے گا کہ تم کتنی دور جا سکتے ہو، یہ فیصلہ صرف تمہارا ہے۔ پھر کتاب میں وہ بات آئی جو ماضی کے بارے میں ہے، اور یہ بہت گہری ہے۔ شوریا کہتے ہیں کہ ہم اوور تھنکنگ اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم ماضی میں ہوئی غلطیوں کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ کاش میں نے وہ نہ کہا ہوتا، کاش میں نے وہ نہ کیا ہوتا، کاش میں وہ وقت واپس آ جاتا۔ لیکن وہ وقت واپس نہیں آتا، اور اسے لے کر بیٹھنا یہ صرف آج کو بھی برباد کر رہا ہے۔ شوریا کہتے ہیں کہ غلطی سے سیکھو، پھر آگے بڑھو۔ ماضی کو دیکھنا ٹھیک ہے، لیکن وہاں رہنا نہیں۔ اور آخری بات جو کتاب میں تھی اور جو میرے دل کو سب سے زیادہ لگی، شوریا کہتے ہیں کہ تم جو ہو ویسے کافی ہو۔ ابھی اس لمحے میں، نہ کل بننے کے بعد، نہ یہ حاصل کرنے کے بعد، نہ فلاں کو امپریس کرنے کے بعد، ابھی جو تم ہو جیسے تم ہو کافی ہو۔ اور یہ یقین جب دل میں آ جاتا ہے تو اوور تھنکنگ کا بڑا حصہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اوور تھنکنگ اکثر اسی ڈر سے آتی ہے کہ میں کافی نہیں ہوں، اور جب تم مان لو کہ تم کافی ہو تو وہ ڈر کم ہو جاتا ہے۔ شوریا کپور کی یہ کتاب کوئی بہت بڑی بھاری کتاب نہیں ہے، یہ ایک دوست کی طرح بات کرتی ہے، آہستہ، نرمی سے۔ یہی سب سے بڑا کمال ہے، تم اسے پڑھتے ہو اور لگتا ہے جیسے کوئی سامنے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں تم اکیلے نہیں ہو۔ اور اگر آج تم بھی اسی حال میں ہو
رات کو نیند نہیں آتی، دماغ بند نہیں ہوتا، خوف ختم نہیں ہوتا، تو یاد رکھو وہ بات جو شوریا نے لکھی: مستقبل میں اگر درد ہے تو اسے مستقبل میں رہنے دو، آج اسے اپنے اندر مت لاؤ۔ اوور تھنکنگ ہر چیز کو پیچیدہ بناتی ہے اور کچھ آسان نہیں کرتی۔ اپنے سفر پر بھروسہ کرو، اپنی محنت پر بھروسہ کرو، اپنے دل پر بھروسہ کرو اور آگے بڑھو۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے دل کو لگی تو لائک کرو، سبسکرائب کرو اور یہ ویڈیو اس دوست کو بھیجو جو رات کو بہت زیادہ سوچتا ہے اور صبح تکا ہوا اٹھتا ہے۔ شاید یہ چند منٹ اس کے دماغ کا شور تھوڑا کم کر دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔